الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله سمع الله لمن حمده.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله. سمع الله لمن حمده الله أكبر
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ محترم مکرم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ بڑی رحمتیں، بڑی برکتیں، بڑے کرم نازل کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کسی جگہ پہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، بلکہ ہر معاملہ میں اس کو راہ ہدایت دیتے رہتے ہیں۔ اور انسان اس ہدایت پہ عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے اور بہت ساری بدبختیوں سے بچ کے اللہ کی جنت کا راہی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ کیا ایمان والو، خود بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے آگ سے محفوظ کر لو۔ اس بارے میں نے سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے نماز کا عرض کیا تھا، کیونکہ ہمارا مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا جو اسلام ہمیں بنیادی اصول دیتا ہے وہ نماز ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کے اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز کھڑی ہے تو وہ نماز ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ ایک طرف بندہ مومن ہے اور ایک طرف وہ بندہ ہے جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے لیکن بے نماز ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ بین العبد و بین الکفر۔ بندہ مومن وہ ہے کہ جس کا نماز پڑھنا اس نے اپنے اوپر لاگو کیا ہو، ضروری ہو۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خرج عن ملہ، کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا اسے ملت سے وہ خارج ہے، وہ میری امت سے خارج ہے، میرا امتی کہلوانے کا حقدار نہیں ہے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا۔ اور جتنا زیادہ نماز کے قریب نہیں جاتا، جتنا زیادہ نماز کا باغی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کے پاک پیغمبر کا امتی کہلوانے کا اتنا ہی حقدار نہیں ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ جو تھے وہ کسی کام کے ترک کر دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کا عمل ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی کام ترک کر دیتا تھا، چھوڑ دیتا تھا، وہ اسے ڈائریکٹلی کافر یا کفر نہیں کہتے تھے، صرف ایک چیز جو ہے وہ نماز۔
کہتے ہیں ہاں اگر نماز کو کسی نے ترک کیا تو ہم سمجھتے تھے کہ اس نے کفر کیا۔ تو یعنی کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں سے کفر کروا رہے ہیں، جو نماز کے لیے نہیں آتے اور نماز ان پہ فرض ہو چکی ہے، اپنے بچوں سے کفر کروا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت کی فرنٹ سیٹ ہے کیونکہ ہم نمازی ہیں۔ اب بچے پڑھے نہ پڑھے ہمیں کیا ضرورت ہے، کہہ تو لیا ہے کئی بار۔ اللہ اکبر! نہیں میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری اللہ نے عائد کر دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تمہیں خود بھی جہنم سے بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ تو اس لیے یہ نماز کا مسئلہ جو ہے بہت اہم ہے۔ اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، جن کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ 7 سال کے ہو گئے ہیں یا 10 سال کے ہو گئے ہیں، تو ان کو مسجد کے اندر لائیں اور کوشش کریں اپنے پاس کھڑا کریں، انہیں مسجد کے آداب بھی ساتھ ساتھ سکھائیں، انہیں سمجھائیں کہ مسجدوں کے اندر جا کے شور و غل نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہونا چاہیے، کسی کو اپنے شور سے پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد کے آداب بھی سکھائیں، نماز کا طریقہ بھی سکھائیں، اسے بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ بھی سکھائیں۔ یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا حکم، میرے پاک پیغمبر نے ویسے نہیں کہا بچے پہ ہاتھ اٹھانے کے لیے کبھی، لیکن یہاں پہ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ بچہ 7 سال کا ہو گیا، اسے نماز کی تلقین کرو، 3 سال تک تلقین کرو، 7 سے لے کے 10 تک۔ لیکن اب 10 سال کا ہو گیا، اب کیا کریں؟ فرمایا اگر اب وہ نہیں پڑھتا تو پھر اس پہ سختی کرو، اس کی پٹائی کر دو۔ تو اس لیے بچوں کو اس نماز کی طرف لے کے آئیں۔ نماز چھوڑنا میرے پاک پیغمبر کے حکم کے مطابق، صحابہ کرام کے عمل کے مطابق کفر گردانا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کفر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات سے محفوظ فرمائے کہ خرج عن الملہ، ایسا آدمی ملت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، دیندار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔